اس بارے میں زیادہ تر جو چیزیں کور ہوئی ہیں وہ ہیں فیملی ریلیٹڈ افیئرز، اسی طرح جو آپ کے سماجی یا آپ کے معاشرے کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، یا پھر عدالتی یا لیگل، سوشل اینڈ لیگل آسپیکٹس، اس کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں اور کچھ احکام ہیں، اور احکامی کے پر ہماری توجہ ہے ان سیگمنٹس میں۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس آیت کے بعد پھر وہ جو خاندان کا پورا سلسلہ ہے، صلہ رحمی کا، جو آپ کے جو رشتہ داروں کے ساتھ مختلف ان کے اسفیئرز ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، کیا معاملات ہونے چاہیے، خاندان کے لوگ ہیں، اس میں بھی مختلف اسفیئر ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی قریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ دور ہوتے ہیں، وراثت کے معاملات کے اس کے اندر ان کے کیا ان کا حصہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر تقوی کا پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر اس کے بعد رشتہ داری کے بارے میں، ان کے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ رحم کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ فرام دا ووم، جن کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، یعنی بھائی بہن، اس طرح کے ریلیشن شپ، اس کے کچھ اور تقاضے ہیں، کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، تو یہ چیزیں اس میں اس سورت کا نام، یہ سورہ نساء ہے۔ the name of the surah is woman، عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت جو ہے اس مضمون سے قرآن میں رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اچھا، یتیموں کا جو سلسلہ ہے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اسلام کے آنے کے ساتھ ساتھ، اسی میں سے یتیموں کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی معاشرتی یا سوشل اس کے اندر تبدیلی آئی، وہ بہت اہم ہے۔ پہلے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں جو آرفنس تھے ان کے حقوق کا تحفظ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اور قرآن نے آ کے یہ ساری چیزیں واضح کی کہ ان کے حقوق جو ہیں اس کو غصب کرنے والا یا اس کو پوری طریقے سے ادا کرنے جو نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید سنائی گئی، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان یتامہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی پرورش میں اور ان کے مال کی حفاظت میں وہ پیش رہے، تو ان کے لیے بڑے اجر کا اس میں بیان ہے قرآن و سنت میں۔ اسلامی معاشروں کے اندر جو آرفنز ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج بھی ایسے معاشرے ہماری اسلامی ورلڈ کے اندر ہی ہیں کہ جہاں پہ یتیموں کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خاندان کے اندر ہی ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے خاندان کے اندر اگر یتیم کوئی ہو جائے تو کوئی اور چچا، تایا، خالہ، پھپھو، یہ دے ٹیک کیئر آف اٹ۔ فیملی ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ جس کی ویلیوز کا ہم نے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ کسی خاندان کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بچے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، تو عام طور پہ خاندان کے اندر ہی ٹیک کیئر کی گئی۔ عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے اندر جو سوویت یونین کے خلاف جہاد ہوا، 1.5 ملین پیپل گاٹ کھلڈ اور شہید ہو گئے اس کے اندر، لیکن وہاں پہ یتیموں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ all the yatims have been taken care by their own families۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ غزہ کے اندر بھی جو کچھ ہوا ہے، خیر وہاں پہ بھی ایسے ہی انتظامات ہوئے ہوں گے، تو مسلمان معاشرہ انکلوڈنگ پاکستانی معاشرہ، اس میں الحمدللہ ہم کافی بہتر، اور ان فیملی ویلیوز کو ہمیں انٹیکٹ رکھنا چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے، فیملیز کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی تفرقہ بریکج کے معاملات کو دور کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے کہ لوگ مل جل کے رہیں ایک یونٹ کے اندر، پھر اسی یونٹ سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، پھر اقربا اور پھر دور کے رشتہ دار اور پھر ساری چیزیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں فیملی کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے نا، وہ از ویری اسٹرانگ اور ہے ابھی بھی، اس کے باوجود کہ کچھ ویسٹرن ویلیوز کو ہم نے کاپی کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دیگر معاملات خراب ہوئے ہیں۔ اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ویسٹ کے اندر تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، دیر فیملی ویلیوز اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں کہ ان کا جو نظام ہے، جو اس کی بیسز ہے، وہ مرد اور عورت کا آپس میں کس رشتے میں وہ منسلک ہیں۔ تو اگر نکاح کا جو رشتہ ہے اس کی اتنی اہمیت وہاں نہیں رہی، وہ دے جسٹ لیو ٹوگیدر فار سم ٹائم اینڈ دین اس بچے بھی جو ہوتے ہیں اس میں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ فیملی جو ہے
وہ انٹیکٹ نہیں رہی ایز وی اسٹل ہیو اٹ. تو ان ویلیوز کو ہمیں اور اسٹرینتھن کرنا یہ ہماری اسٹرینتھ ہے اور اس سے ہمیں گین کرنا چاہیے. اسی طرح میں نے کہا کہ یہ اسی صورت کے اندر یہ ہے کہ بس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو. نکاح از سم تھنگ دیٹ از انکریجڈ بجائے اس کے کہ آپ دوسرے راستے اختیار کریں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دیگر تہذیبوں میں یہ بڑا عام ہو گیا ہے اور ہمارے پاس بھی اس کے کچھ اثرات نظر آنے لگے ہیں, لیکن اس کو بہرحال کنٹرول کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو. یہ ان کے حقوق میں سے یہ ہے. نساء کے بارے میں چیپٹر ہے, بتایا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ ایک چیز یہ ہو گئی ہے, یہ ہمارے ہاں بھی کمزوری آ گئی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایگریمنٹ طے ہوتا ہے, اس میں ایک مہر مقرر ہوتا ہے, تو مہر کو کئی لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ لائٹ. I mean if they give it that's fine, if they don't that's fine as well. وہ عورت کو کبھی کبھی ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ جی شی وڈ سے کہ بھی اب تو ہم ایک ہی خاندان ہیں, ایک ہی ہیں, کیا بس چھوڑو رہنے دو. ایکچولی دس از ہر منی, دس از اسی کی ویلتھ ہے وہ. آپ اس کے اگر سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ یو پے ایز نکاح ہوتا ہے آپ اس کو دے دیں اور بیفور دی یعنی رخصتی سے پہلے اسی ٹائم پیدا کر دیں. اگر فار سم ریزن دیر از این ایگریمنٹ کہ یہ ٹھیک ہے ہم بعد میں دے دیں گے, بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی کہ اس کو کھا جائیں گے یا ہم ختم کر دیں گے. یہ عورتوں کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور آپ کے رسول نے خاص طور پہ حجۃ الوداع میں نہ یہ بات کہی کہ جی عورتوں کے بارے میں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بیکاز آف دیئر پاور دیئر وہ جو ہے ان کا ایک معاشرے میں اس کی وجہ سے ایکسپلائٹ ہوں گی اور خواتین, تو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. خواتین کو ہر طریقے سے, ہمارے ہاں تھوڑی سی کمزوریاں اس کے اندر آ گئی ہیں. مالی معاملات میں, وراثت کے معاملات میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. مہر کا معاملہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا. ایون ہیراسمنٹ آف آل کائنڈس دیٹ ہیز فاؤنڈ اٹس پلیس ان آور سوسائٹیز, ہماری مسلم سوسائٹیز کے اندر, وچ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن. بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, دیگر جگہوں پہ مہر کی ادائیگی والی بات ہو گئی. اس کے بعد جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یتیموں کے مال کی پہلے بھی بات ہو چکی اور پھر اس کے بارے میں یہ وعید سنائی گئی کہ وہ اس کی سخت ممانعت ہے کہ ان کے پیسے کو اگر ٹرسٹ میں آپ کے پاس آ گیا, مثال کے طور پہ آپ نے کسی بچے کی ٹیک کیئر کرنی شروع کر دی, اس کے ماں باپ کا کچھ دولت تھی جو آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے, بچے چھوٹے ہیں, تو دس از اے ٹرسٹ. آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں جیسے اپنے پیسے کو کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھے, لیکن دس از ہز اور ہر پراپرٹی جو کہ بچے ہیں جو آپ کی کیئر کے اندر یا گارجین شپ کے اندر رہتے ہیں, تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے. یتیموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیونکہ جلدی یتیم ہو گئے تھے اور ماں باپ دونوں رخصت ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کرتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی کیمپین پہ جانے سے پہلے وہ ہی وڈ گو اینڈ یعنی جو یتیموں کے ساتھ مل کے اور ان کی دعا کا بڑا احترام کرنا اور ان کے لیے ہر قسم کی محبت اور رحمت کا اظہار کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سیکھنا چاہیے. وراثت کی بات ہوئی, اس میں کہ وراثت کیا کام ہے, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے جو وراثت کی ساری ہے کہ پوری ڈیٹیل کے اندر دیا ہوا, اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا حصہ, بیوی کا کتنا حصہ ہے, ماں باپ کا کتنا حصہ ہے, بچوں کا, بیٹی کا. ایک اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں کہ جی عورت کا حصہ کیوں کم ہے, لڑکی کا حصہ کیوں کم ہے. وہ آگے ایک آیت آئے گی اس کے, نہیں تو آپ سوال بھی پوچھ لیجیے گا, اس میں اور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کیوں یہ ہے کہ لڑکے کا حصہ ٹوائس رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد اور تمہارے لیے اس مال کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں, بیویوں کے ترکے میں سے جو وراثت کا حصہ ہسبینڈ کو ملتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. یہ احکام ہے. اچھا, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. یہ اس قسم کی آیت ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی. ناحق کھانے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو فراڈ سے آپ نے پیسے لے لیے, چوری کر لی کسی کے یہاں, کسی کا حق تھا اس کو ادا نہیں کیا, بلکہ حق کی ادائیگی کے حساب سے ایک بڑی اہم آیت ہے. اس میں آپ کو اور بھی اس کو زیادہ بتاؤں گا کہ وہ حق کہاں کہاں ہے جس کو ہمیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کا حق اس سے چھینا نہ جائے اور اسی تک پہنچ جائے. اچھا, یہ آیت ہے وہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ
why 2 times؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان بنا دیں۔ خاندان کی ذمہ داریاں اور نظم جو ہے بیسیکلی مرد کا حصہ ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس میں عورت جو ہے she doesn't have to earn the money۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ she is not allowed to، وہ تو آپ کنسنٹ کے ساتھ کچھ کام کر سکتے ہیں، کبھی اکنامک پریشرز ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں فیملی کے، تو آپ عورت خود پیش کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے میں کوئی جاب کر لیتی ہوں یا کر لیتی ہوں، لیکن she is not یہ اس کا کوئی وہ اس پہ وہ نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ This is the duty of either her husband or her father or brother or to take care of her۔ اس کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری covered ہیں، she is insured۔ تو اس وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ڈبل حصہ عورت کے مقابلے میں دے دیا، اور اس حصے میں سے یا کما کے اس نے اس کی عورت کی بھی ضروریات پوری کرنی ہے، اور عورت کا جو اپنا حصہ ہے وہ تو اس کا ہے ہی، whatever she wants to do, she has no responsibility of the family, this is her own inheritance۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کے بارے میں بار بار بات ہمارے پاس آتی رہتی ہے، آئی ہے قرآن میں اور ریپیٹڈلی آئے گی، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ چھوٹے شرک ہوتے ہیں، کچھ بڑے شرک ہوتے ہیں، بڑے شرک واضح ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہمیں نظر نہیں آتے، کبھی کبھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سوا جو اللہ کی جو صفات ہیں اس میں نہ جانتے ہوئے کبھی کبھی ہم کسی کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہی از دا ون who is providing for us rather than thinking that is Allah who is providing for us۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ تو ایجنٹس ہیں اس کے، جس طرح ہوا اور بجلی اور پانی ہے، اسی طرح یہ بھی انسان بھی اس کے ہی ایجنٹ ہیں، اسی کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ شراب بہت عام تھی عرب کے معاشرے میں اور بہت ہی ہیوی ڈرنکرز ہوتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی حرمت کی تو کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ دس واز دی اطاعت، آ گئی بس ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو گریجولی نافذ کیا، ایک دن آگے نہیں کہہ دیا جسٹ ڈو اٹ۔ گریجولیزم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم بھی ہمیشہ بات کریں گریجولیزم کی، آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرنے کی۔ ہم بات تو بہت کرتے ہیں انقلاب اور یہ، لیکن ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا وہ گریجولی تھا۔ جو انقلاب آیا بھی اٹ وینٹ تھرو 13 years آف مکہ اینڈ دین اسٹرگل ان مدینہ، لوگوں کے دل تبدیل کیا۔ تو کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک اسٹرانگ پوزیشن لینی پڑتی ہے، انقلابی معاملات آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو طریقہ کار ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آہستہ آہستہ، اور وہی بہترین طریقہ کار ہے گریجولیزم۔ اور اللہ نے بھی اسی کے تحت ہم ان کو جو پابندیاں بھی لگائیں یا کسی چیز کا حکم بھی دیا تو وہ اسی طرح دیا کہ شراب پہ پابندی ہوئی تو پہلے کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ، شراب پیو، ابھی نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، لیکن جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہیں جاؤ۔ اچھا اس میں ایک بڑی فائن بات ہے، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے یہیں کراچی میں ناظم آباد میں، مولانا عبدالحمید صاحب، ناظم آباد نمبر 2 میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی خود جو ہوتے تھے ان کی درس قرآن ہوتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کہ اس کے اندر دیکھو کہ ہم جو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اس سے آپ اگر اس کو ریلیٹ کرو تو یہ ہے کہ جب آپ وہ کہتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم شراب کی حالت میں یا نشے کی حالت میں نہیں جاؤ پاس، اس وجہ سے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واٹ از بینگ ریسائٹڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ یعنی معنی اس کے قرآن کے کیا ہیں، کیا ان کی حالت انہی کی طرح نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی، گھڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال فرض تو پورا ہو رہا ہے، لیکن حالت ان کی وہی ہے جو ایک شرابی کی جیسی ہوتی ہے کہ جو نشے میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ٹرائی ٹو پٹ سم ایفرٹ ان ٹو دس کہ قرآن کے معنی مفہوم سمجھیں، تاکہ ہماری حالت ویسی نہ ہو کہ ہم کھڑے ہوئے امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے what he is reciting۔ بہت سے ہم نے دیکھے کہ اردو کے الفاظ ہیں جیسے لا تقربو، قریب، ریلیٹ کرنے والی بات ہے۔ ایک عربی کے اندر ایک 3 لیٹر ورڈ ہوتا ہے جو اس کی بیسز ہوتی ہے، کچھ 4 لیٹر کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا 3 لیٹر کے ہوتے ہیں، وہ 3 لیٹر سے 50 ورڈ نکل آتے ہیں۔ تقربو
قریب جیسے ہم کہتے ہیں نا، قریب کی چیز، لا تقربو، قریب نہ جاؤ، اردو کا ہی ورڈ ہے نا. اگر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں قربا تقرب، تو آپ بہت سی چیزیں سمجھ جائیں گے. تو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے، آئی ایم ناٹ اے اسکالر آف عربک، لیکن میں نے اس طرح ہی تھوڑی بہت ایفرٹ کرتے 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 اپنی اتنا، ابھی اب قرآن پڑھا جاتا ہے تو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے. یہ کوئی میں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جب پڑھو تو اس کا ترجمہ سمجھ لیا کرو تاکہ پتہ تو چلے واٹ آر یو. اچھا، یہ آیت جو ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہا تھا حقوق کے، جب بات ہو رہی تھی نا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. ایک تو امانت وہ ہے نا جو آپ نے میرے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھا ہے، یا میرے ساتھ بزنس میں کوئی انویسٹ کیا، یہ میرے لیے امانت ہے، جیسے اس میں جو کچھ فائدہ ہوگا جیسے ایگریمنٹ ہے اس کے حساب سے. ایک امانت وہ ہے جو آپ کو، مثال کے طور پہ آپ کی کسی اسکل یا آپ کی کوئی ایک، آپ کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے، کچھ ایکسپیرینس ہے، اس کی وجہ سے آپ اہل ہیں ایک جگہ کے، لیکن میں جس کے ہاتھ میں ڈیسیشن میکنگ ہے، میں آپ کی جگہ کسی نااہل فرد کو وہ دے دیتا ہوں. تو میں اس آیت کی مخالفت کر رہا ہوں کہ میں اہل لوگوں کے بجائے کسی اور کو اس کا حق دے رہا ہوں. اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر میں بتاؤں کہ ہر لیول کے اور ہر سطح کے لوگ شامل ہیں، اور یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہم سے، اور ہمیں کوئی اس کو لفٹ نہیں دے رہے. یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کال آ جائے گا فلاں بندے کو آپ یہاں رکھوا دیں، آپ اس کے لیے کچھ کر دیں. ظاہر ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں، جاب نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایڈمیشن نہیں ہو رہا، تو کبھی وہ والد کال کر رہا ہے، کبھی اماں کال کر رہی ہے، کبھی وہ خود. لیکن آپ اگر اس اپنے کنیکشن کی وجہ سے کسی حقدار کا حق مار کے کسی اور کو وہ دے دیتے ہیں، تو آپ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. تو حق اس کا، اس کی جو صلاحیت کے مطابق جو چیز اس کو ملنی چاہیے، اگر وہ آپ نے اس کو ملنے میں کچھ وہ لگایا، رکاوٹ ڈالی، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی. اسی طرح جیسے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جیسے الیکشنز وغیرہ ہیں، الیکشنز کے اندر آپ الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تو یو الیکٹ دی بیسٹ پرسن جو کہ آپ کو لیڈ کر سکے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یا آپ اپنی کسی لسانی عصبیت کی وجہ سے، یا کسی پارٹی عصبیت کی وجہ سے، یا کسی علاقائی اس کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے آپ جو کہ ایک نااہل آدمی ہے یا کم اہل آدمی ہے، اس کی بنسبت ایک بہتر آدمی ہے اس کو نہیں دیتے، تو پھر بھی آپ اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. تو آپ اس بہترین بندے کو یا بندی کو منتخب کر کے آگے لائیں، الیکٹ کر کے آگے لائیں، جو کہ واقعی بہترین ہو. اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ امانت کو ادا نہیں کر رہے، اپنی امانت کو فلفل نہیں کر رہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے. اس کو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے. اس کے بعد کسی اور کی، اگر اولو الامر جس کو کہتے ہیں نا، جو کہ رولرز ہیں یا علماء ہیں، یہ اس میں آتے ہیں، ان کی اطاعت ان کی اطاعت کے تحت ہے. اگر اس کے علاوہ ہے، اس کے خلاف ہے، تو پھر تو والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اگر خلاف ہے. بدتمیزی نہیں ہے اور ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اطاعت بھی نہیں ہے. اطاعت ہے تو ان کے تحت ہی ہے. اسی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی ان کے تحت ہی آتی ہے. آگے کسی آیت میں آ بھی جائے گا اولو الامر منکم، وہ بھی آ جاتا ہے. تو اطاعت اس کا اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے. انصاف اور مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. عدل اور انصاف کی جو بات ہے نا، وہ اب یہ جو ہے ورڈ یہاں پہ کہتا ہے قسط، تھوڑا سا مختلف لفظ ہے. انصاف ہم کہتے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں قسط، لیکن عدل جو ہے وہ دونوں اردو اور عربک کے اندر استعمال ہوتا ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف اور مضبوطی سے قائم رہو اور گواہی دینے والے بنو. گواہی کو چھپانا نہیں ہے. اف یو آر وٹنس ٹو سم تھنگ، اف یو کین پروف سم تھنگ ان دا کورٹ آف لا، یا کسی جگہ پہ آپ کا موقع ہے، تو اپنی گواہیوں کو چھپا کے نہیں رکھنا. آپ نے کوئی چیز دیکھی، کوئی جرم ہوتا ہوا، آپ کو کہا گیا کہ وٹنس آپ کے گڈی میں اگر میں کروں گا تو اتنے بڑے وہ کوئی ہیں اور مجھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ دس از ناٹ اسلامک وے آف تھنکنگ. تو گواہیوں کو چھپانا نہیں ہے، گواہیوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے تعاون میں استعمال کرنا ہے، تاکہ یو کین بی ہیلپ فل ان ایکسیکیوٹنگ the legal rights of the people، بجائے اس کے کس کے اندر. اچھا، بس اس میں ہم ایک ریکیپ اگر کر دیں کہ یتیموں کے حقوق کی بات کوئی، یتیم کا لفظ وہی ہے جو کہ اردو کے اندر ہے، یتامہ، یتیم،
نکاح و عدل کی بات ہوئی. نکاح بھی وہی ہے, عدل ہم نے دیکھ لیا کہ اردو میں بھی وہی ہے, عربی میں بھی وہی ہے. ملٹیپل میرجز والا جو سلسلہ ہے کہ عورتوں کے درمیان وہ کرو, عدل کرو. اگر اف یو کینٹ ڈو اٹ ڈونٹ گو ان ٹو دیٹ ایریا. مہر کی ہم نے بات کی, وراثت کی بات کی. یہ سارے لفظ جو ہیں سب اردو کے اندر مستعمل ہیں. حرام مال کی بات کی, ممانعت کی بات کی, نماز کی بات کی ہم نے, امانت کی بات کی, عدل اور اطاعت کی بات کی. یہ سارے الفاظ وہ ہیں. میرے خیال سے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو آپ لوگ کر لیجئے. Husband is supposed to pay for his wife needs and everything. Right. لیکن in South Asian culture usually ایک common phrase ہے جو at least ڈراماز میں اور ویسے بھی بہت بولا جاتا ہے کہ تم سارے دن کرتی کیا ہو, میں ہی کام کرتا ہوں اور گھر میں ہوتی ہو. اور مطلب ایک طریقے سے احسان جتایا جاتا ہے انسٹیڈ آف اٹس یور obligation you have to do. تو اس پہ کیا جی what do you want to say؟ یہ ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت گھر پہ بھی رہتی ہے تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ اس کا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جتنی مرد کی بھی نہیں ہوتی. باہر جا کے کام کرتا ہے, ضرور محنت کا کام ہے اس کا بھی, لیکن یہ دیز آر ٹو ویلز جنہوں نے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پہ ڈپینڈ کریں, دوسرے کو آپ اگنور کر دیں. اس نے گھر کا خیال رکھنا ہے. اور ساؤتھ ایشین کلچر کے اندر یہ بات تو اور بھی عجیب لگتی ہے کیونکہ عورت کا کہ یہاں پہ گھر کا سارا کام اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, حتیٰ کہ مرد کے ماں باپ اور اس کا خاندان بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو کہ اسلامک لحاظ سے ایک ابلیگیشن نہیں ہے. اٹس اے جیسچر, اٹس اے گڈ ول جیسچر جو عورت کی طرف سے آتا ہے کہ جو آپ کے ماں باپ کا بھی خیال کریں. آپ کے ماں باپ کا خیال تو آپ نے خود کرنا ہے, اس کی کوئی انتظام کرنا ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اف شی از ڈوئنگ دیٹ شی از گوئنگ, یہ نفل ہے اس کے لیے ایک طرح سے. تو اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ جی آپ کچھ نہیں کرتے ہم کرتے, یہ میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ایکسٹریم وہ ویسٹ کے اندر ہے کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ اپنا کما کے لاؤ, وی آر پارٹنرز, آپ نے بھی وہی کرنا ہے, میں نے بھی وہی کرنا ہے, وی ول شیئر دی رسپانسبلٹی اینڈ دی ارننگز اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں, اور جس کا جتنا حق ہے وہ ادا کریں. اور اٹ از یور مرد کی رسپانسبلٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اسلامی لحاظ سے. ساؤتھ ایشین کلچر کی بات کی, ایک اور ایکسٹریم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیمنسٹ موومنٹس چلتی ہیں یہاں پہ. وہ بیسکلی وہ کلچر لے کر آنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ جو ویسٹ کا کلچر ہے کہ جاؤ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ یا اب تو ڈراماز کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ اب تک بھی یہ والی چیز تو ہے, خاص طور پہ پریکٹسنگ جو مسلمز ہیں ہمارے, وہ تو یہ چیز کرتے ہیں کہ ہاں تمام چیزوں کے اندر جس طرح سے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کافی حد تک وہ بھی فالو کیا جاتا ہے. لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب یہ چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں بہت تیزی سے, اور اس میں ظاہر ہے ہمارے ڈراماز کا, میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے. لیکن یہ دوسرا جو ایکسٹریم ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے, ہمیں وہی چیز دیکھنی چاہیے. بار بار ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کام بھی کر لیا کرتے تھے گھر کا, ٹھیک ہے نا, اور ان کو کوئی اس میں وہ نہیں ہوتی تھی. ہی واز ناٹ لائک دیٹ کہ ہمارے ہاں جیسے ساؤتھ ایشین کلچر میں ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ جب بندہ آئے تو کھانا وانا سب تیار ہو, سب لگا ہوا ہو, اور اس کے بعد میں جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤں اور بیگم برتن دھوتی رہے. دس از نارمل, ہمارے یہاں کا کلچر ہے یہ. اصل میں بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہمارے کلچر سے جو بیک گراؤنڈ تھا انڈیا کا, ہندوازم کا, اس کے ساتھ آئے. کچھ اچھی چیزیں بھی کچھ تھوڑی بہت ہیں اس کے اندر, کوئی بہت ساری بری چیزیں بھی اس کے اندر ہیں. یہ کاسٹ سسٹم جو تھا اس کا کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بھی آ گیا. اسی طرح خواتین کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں آ گئیں. کچھ چیزیں ٹالریٹ کرنے کی ہیں, وہ ٹھیک ہے. کلچر کو ٹوٹلی نگیٹ نہیں کرتا اسلام, وہ کر لیتا ہے جو اس کی اکاموڈیشن کی, اس کی باؤنڈریز بہت زیادہ ہیں. لیکن جہاں وہ ان حدود سے ٹکرانے لگے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے تو پھر وہ وین یو اسٹارٹیڈ ایکسپیکٹنگ کہ نہیں جی اس کو کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بیڈ ہے. لیکن یہ کلچرل ایک انداز ہے کہ جس میں عورت یہ کام کر دیتی ہے آپ کا, تو اچھی بات ہے. شی ول گیٹ اجر فار دیٹ اینڈ یو ول بی ہیپی, دا ہول فیملی ول بی ہیپی. تو یہ مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیمنسٹ موومنٹ جو ایک تو پہلی بات یہ کہ جو سٹی کا کلچر ہے نا, اربن کلچر, یہ سب اسی کے اندر ہے. تو جو ایک بہت بڑا آؤٹ سائڈ آف جو رورل کلچر ہے ہمارا, اچھا بڑا کلچر ہے,
اس کی خرابیاں بھی کچھ ہوں گی, اس کی اچھائیوں کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. وہاں پہ تو 100% عورتیں, 100 نہیں تو 80% عورتیں تو دے آر امپلائڈ, دے آر ورکنگ, یا کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, یا دودھ نکال رہی ہیں, یا بکریاں چرا رہی ہیں, یا دے آر ڈوئنگ ورک ایز دی مین ڈوئنگ, اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ گھر پہ بھی کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بہت زیادہ وہ کرتی ہیں. وہ فیمنسٹ موومنٹ تو شہروں میں, میں نہیں کہہ رہا, شہروں کے اندر بھی ذمہ داریاں دوسری ہیں, یہاں کے ماحول کے حساب سے وہ بھی پوری کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, پھر نیکسٹ بارے پہ ملاقات ہوگی.